السلام علیکم ویورز، آج کالم کا دن ہے۔ میں آپ کو 27 اگست 2003 کا ایک کالم اس کتاب سے اپنی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اسے سننے کے بعد آپ پلیز یہ ضرور سوچیں کہ 2003 کے بعد اب 2024 ہے، اس ملک میں 21 سال کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ صرف اس پہ غور فرمائیں۔ جان بوجھ کے میں یہ پرانے کالم میں آپ کو سناتا جاؤں گا کہ میں کب سے اس ملک، اس کے نظام، اس کے حکام کا ماتم کر رہا ہوں۔ اس کالم کا عنوان ہے ناخن، انگلیاں اور ہاتھ۔ پورے 7 کلومیٹر طویل واک کے دوران میں پوری یکسوئی کے ساتھ صرف اسی ایک بات پہ غور کرتا رہا کہ ہماری نام نہاد منتخب قیادت ہوش کے ناخن کیوں نہیں لے رہی اور عوام کو اتنی مہنگی پڑنے والی اسمبلی کر کیا رہی ہے؟ سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور ماڈل ٹاؤن پارک میں سیر سوہانے روح ہو رہی تھی کہ اذان کی آواز گونجی اور میں اچانک اندھیرے سے روشنی میں آ گیا۔ پریشان کن سوال کا جواب سر جھکائے اور ہاتھ باندھے اس طرح میرے سامنے کھڑا تھا جیسے منتخب قیادت کسی غیر منتخب کے سامنے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ قیادت تو منتخب ہے ہی نہیں، اس پر تو منتخب کی فقط تہمت ہے۔ اندازہ لگائیں 2003 میں لکھا ہوا کالم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قیادت تو منتخب ہے ہی نہیں، اس پہ تو منتخب کی فقط تہمت ہے، کیونکہ منتخب ہوتی تو اس کا رویہ بھی منتخب والا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ منتخب ہے بھی تو ملاوٹی اور مینوفیکچرڈ قسم کی منتخب ہے، جس نے جینون طور پہ منتخب لوگوں کے رویے بھی آلودہ کر دیے۔ کیا یہ واقعی 100% خالصتاً منتخب قیادت ہے؟ اب جو قیادت آئے گی اس ملک میں، وہ ذہن میں لائیں آپ۔ اچھا، کیا یہ واقعی 100% خالصتاً منتخب قیادت ہے، یا اس میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی بلکہ ہائی ٹیک کا کمال بھی شامل ہے؟ خاکسار کی رائے یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں منتخب قیادت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یہ کالم 21 سال پہلے لکھا گیا ہے، اور اب کیا ہوگا اس پہ غور کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ کٹ پتلیاں ہیں، یہ قیادت نہیں، کیونکہ انہیں نچانے والے ہاتھ کسی اور کے ہوتے ہیں، اور ان نادیدہ ہاتھوں پر کبھی مخمل اور کبھی لوہے کے دستانے چڑھے ہوتے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اس شعر میں ہاتھ کس کا ہے، لہو کس کا ہے، شہر سے کیا مراد ہے، اور دستانے کی علامت کے پیچھے کون سی داستان ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں اپنے ذہین قارئین پہ چھوڑتا ہوں۔ ایسے حالات میں ہوتا یہ ہے کہ جو سچ مچ اور 100% جینون طریقے سے پورے میرٹ پہ آیا ہو، اسے بھی ماحول اور حالات کا جبر آکٹوپس کی طرح یوں جکڑ لیتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا۔ نقد نتیجے کے طور پہ سیاست اور سیاستدان بدنام ہو جاتے ہیں، اور اسی تنخواہ پہ راضی رہتے ہیں کہ بدنام مگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تھوڑی بہت شوشہ، جھنڈا بنڈا، ہوٹر شوٹر، مخصوص مراعات، ذاتی مفادات، کمیشنیں، کک بیک، حرام۔ کوئی ایک اہم سیاستدان بتائیں جو 100% اپنی ہٹ کے زور پہ آیا ہو اور قومی سطح تک پہنچا ہو، وہی مخصوص سہارے اور سپورٹ پروگرام۔ یہاں تو بھٹو جیسے تیز ترار نابغہ روزگار اور جاگیردار کو بھی کہیں پہنچنے کے لیے آگے پیچھے 2 معززین کو ڈیڈی بنانا پڑا، پہلے سکندر مرزا اور پھر ایوب خان۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی منتخب قیادت سے اس طرح کی توقع رکھنی چاہیے۔ اصلی اور 2 نمبر خالص اور ملاوٹی شے میں جو فطری فرق ہوتا ہے وہ یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی قابل ذکر سیاستدان قائدین مینوفیکچرنگ پلانٹ میں سے گزرے بغیر کبھی قائد عوام یا قائد اعظم ثانی نہیں بن سکتا۔ جہاں نیب کے پردہ غیب سے کسی بھی خطرے کا خدشہ ہم وقت سر پہ منڈلا رہا ہو، جہاں ڈگریوں کی تلوار دھاگے سے بندھی سر پہ لٹک رہی ہو،
جہاں جعلی اسناد کو شرف قبولیت مل چکا ہو، جہاں مخصوص نشستوں کے ذریعے ایسی بیگمات اسمبلی میں براجمان ہوں جنہیں عوام کے ہجے تک معلوم نہیں، تو ہوش کے ناخنوں کا کیا کام؟ ناخن انگلیوں پہ اگتے ہیں، انگلیاں ناخنوں پہ ہوتی ہیں، اور جن کے ہاتھ ہی نہ ہوں ان کا مستقبل کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔